السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ڈیٹا سائنس سیکنڈ ایئر میں جو لیکچر ہے اس کا نام ہے داخلہ رجسٹر سے کیا مراد ہے، اس پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ تو داخلہ رجسٹر یعنی ایکسیشن رجسٹر، یعنی کہ داخلہ رجسٹر جو ہے اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیشن رجسٹر کہتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ داخلہ رجسٹر کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ داخلہ رجسٹر لائبریری کے تمام علمی خزانے کی یادداشت ہے، یعنی کہ داخلہ رجسٹر ایک ایسا رجسٹر ہے جو ہمیں لائبریری میں موجود تمام کتابوں کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمام علمی خزانے کی یادداشت ہے، یعنی وہ رجسٹر جس میں ہر اس کتاب کا اندراج کیا جاتا ہے جو کتب خانے نے خرید کی ہو، تحفتاً لی ہو، یا کسی نے جو ہے اس کو گفٹ کے طور پہ دی ہو، تو اس کو ہم ایسے رجسٹر کو ہم داخلہ رجسٹر کہتے ہیں۔ یعنی داخلہ رجسٹر جو ہے لائبریری کا ایک ایسا رجسٹر ہوتا ہے جس میں ہم ہر اس کتاب کا اندراج کرتے ہیں جو کتب خانے نے اپنے ذاتی فنڈ سے یا گورنمنٹ کے فنڈ سے یا فائن فنڈ سے کتابیں خرید کی ہوں۔ ان تمام کتابوں کا اندراج ایک رجسٹر میں کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں داخلہ رجسٹر یا ایکسیشن رجسٹر کہتے ہیں۔ داخلہ رجسٹر میں تمام کتابوں کا اندراج سلسلہ وار تاریخ کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کتاب ہم خرید کرتے ہیں، مثلا ہم نے 10 کتابیں جو ہیں وہ مارچ کے مہینے میں خرید کی، پھر اس کے بعد 10 کتابیں جو ہیں ہم نے اپریل کے مہینے میں خرید کی ہیں، تو ہم سلسلہ وار یعنی کہ جو پہلے کتابیں خرید کی ہیں ان کا پہلے اندراج کریں گے، اور جو بعد میں خرید کی گئی ہیں ان کو بعد میں اندراج کریں گے۔ مثلا مارچ میں خرید کی گئی ہیں تو ان کا اندراج پہلے کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو اپریل میں خریدی گئی ہیں ان کا اندراج بعد میں کیا جائے گا۔ یعنی داخلہ رجسٹر کے اندر کتابوں کا اندراج جو ہے وہ سلسلہ وار تاریخ کے اعتبار سے ڈیٹ وائز کیا جاتا ہے۔ کتاب کو جب داخلہ رجسٹر میں ہم درج کر لیتے ہیں تو اس کو ہم ایک سلسلہ نمبر دیتے ہیں، ایک سیریل نمبر دیتے ہیں۔ اس سیریل نمبر کو جو ہے ہم داخلہ نمبر کہتے ہیں یا ایکسیشن نمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ہر کتاب کو اگر لائبریری کے اندر 1000 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو ہر کتاب کا ایکسیشن نمبر داخلہ نمبر جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے۔ اگر لائبریری کے اندر بے شک 1,00,000 کتابیں ہوں، 2,00,000 کتابیں ہوں، تو ہر کتاب کو جو ہے وہ اس کا ایکسیشن نمبر علیحدہ ہوگا، اور کسی بھی کتاب کو ڈپلیکیٹ نمبر یا دوہرا نمبر نہیں لگایا جاتا ہے۔ مثلا ایک کتاب ہے جس کے 10 والیوم ہیں ہمارے پاس، ہم نے وہ خرید کی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان 10 کتابوں کو جو ہے صرف ایک ہی ایکسیشن نمبر لگائیں گے، داخلہ نمبر لگائیں گے، بلکہ ہر کتاب کو جو ہے اس کے ہر والیوم کو جو ہے ہم نے ایک علیحدہ نمبر لگانا ہے۔ تو لہٰذا داخلہ رجسٹر میں کتاب کو درج کرنے کے بعد جو ہے ہر کتاب کو علیحدہ سے ایک سلسلہ نمبر یا سیریل نمبر لگایا جاتا ہے، اس نمبر کو ہم داخلہ نمبر یا ایکسیشن نمبر کہتے ہیں۔ اندراجات داخلہ رجسٹر، یعنی داخلہ رجسٹر جو ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اندراجات کس قسم کے ہوتے ہیں۔ داخلہ رجسٹر میں ہم نے کن کن چیزوں کے جو ہے کتاب کی انفارمیشن کو درج کرنا ہوتا ہے۔ دراصل داخلہ رجسٹر جو ہے اس میں تمام لائبریری میں موجود کتابوں کا اندراج کیا جاتا ہے، اور وہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے کہ داخلہ رجسٹر کے اندر کون کون سی چیزوں کو درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تاریخ یعنی کہ ڈیٹ۔ داخلہ رجسٹر کے اندر ایک کالم ہوتا ہے، سب سے پہلا کالم وہ ڈیٹ کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے ہم نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ کون سی تاریخ لکھنی ہوتی ہے؟ وہ تاریخ جب ہم نے کتاب خرید کی اور اس کو داخلہ رجسٹر میں ہم درج کر رہے ہیں۔ مثلا ہم نے کتاب جو ہے مارچ کے مہینے میں خرید کی ہے، تو ہم لکھیں گے کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں خرید کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرا کالم ہوتا ہے داخلہ نمبر کا، ایکسیشن نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم نے یعنی کہ جب کوئی کتاب خرید کی جاتی ہے، اس کو خرید کرنے کے بعد جو ہے داخلہ رجسٹر میں ہم درج کرتے ہیں، تو ہر کتاب کو ایک علیحدہ سے سیریل نمبر دیتے ہیں، اس کو ہم ایکسیشن نمبر کہتے ہیں۔ تو داخلہ رجسٹر کے اندر ایک کالم جو ہے وہ داخلہ نمبر کا بھی ہوتا ہے، ایکسیشن نمبر کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کالم کے اندر جو ہے ہم اس کتاب کا علیحدہ سے جو ہے وہ ایکسیشن نمبر یعنی کہ داخلہ نمبر درج کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر کتاب کو جو ہے علیحدہ سے
ایک ایکسیشن نمبر داخلہ نمبر لگایا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دو کتابوں کو جو ہے ایک ہی ایکسیشن نمبر لگا دیا جائے یا طلب نمبر کا داخلہ نمبر لگا دیا جائے، بلکہ ہر کتاب کو جو ہے علیحدہ سے داخلہ نمبر اور ایکسیشن نمبر لگایا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے مصنف کا نام یعنی نیم آف آتھر۔ تو داخلہ رجسٹر کے اندر ایک کالم جو ہے مصنف کے نام کا بھی ہوتا ہے۔ اس کالم کے اندر ہم یہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کس مصنف نے لکھی ہے، کیا یہ کتاب علامہ اقبال نے لکھی ہے یا جو ہے احمد ندیم قاسمی نے لکھی ہے۔ جس نے بھی کتاب لکھی ہو تو اس کا وہاں پہ نام لکھا جاتا ہے۔ تو داخلہ رجسٹر میں تیسرا کالم جو ہے وہ مصنف کے نام کا ہوتا ہے، نیم آف آتھر کا ہوتا ہے۔ تو اس کالم کے اندر جو ہے ہم کتاب کے لکھنے والے یعنی مصنف کا نام درج کرتے ہیں۔ نمبر 4 کتاب کا عنوان یعنی کہ ٹائٹل آف بک۔ تو داخلہ رجسٹر میں اسی طرح ایک کالم جو ہے وہ کتاب کے عنوان کے تحت کا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے ہم جس کتاب کو داخلہ رجسٹر میں درج کر رہے ہوں اس کتاب کا عنوان ٹائٹل یا اس کتاب کا نام درج کیا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ کتاب کا ٹائٹل یا عنوان جو ہوتا ہے وہ کتاب کے پہلے صفحے پر جو ہے وہ فرنٹ پہ جو ہے جو لکھا ہوتا ہے کتاب کا عنوان ٹائٹل۔ تو لہٰذا اس عنوان کو جو ہے داخلہ رجسٹر میں درج کر دیا جاتا ہے۔ مثلا کتاب کا نام ہے تاریخ پاکستان، تو ہم وہاں پہ اس جگہ پہ اس کالم میں جہاں پہ یہ نمبر 4 ہوگا کہ کتاب کا عنوان وہاں پہ ہم لکھ دیں گے تاریخ پاکستان۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 5 مقام طباعت پلیس آف پبلیکیشن۔ اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے کس شہر سے شائع ہوئی ہے، کس مقام سے جو ہے وہ چھپی ہے، یعنی کہ اس کا پلیس آف پبلیکیشن یا مقام طباعت کو لکھا جاتا ہے۔ مثلا کتاب جو ہے وہ ملتان سے شائع ہوئی ہے تو پھر ہم اس کالم کے اندر جو ہے وہ ملتان لکھیں گے۔ اگر یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی ہے تو پھر ہم لاہور لکھیں گے۔ اگر وہ کتاب کراچی سے یا اسلام آباد سے شائع ہوئی ہے تو ہم اس جگہ پر اس کتاب کا جو ہے وہ نام لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو مقام طباعت سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے، وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے کتاب شائع ہوتی ہے۔ اس خانے میں اس شہر یا جگہ کا نام لکھا جاتا ہے جہاں سے کتاب شائع ہوئی ہو۔ تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، یہ ابھی کنٹینیو رہے گا۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے ہم کالج کو پڑھیں گے۔ اس ٹاپک میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہے تو اس لیکچر کے بعد آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر جو ہے یوٹیوب اور واٹس ایپ پر موجود ہوگا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔